کیا افضل جگہ اور اوقات میں نیکی اور برائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کی طرح برائیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور کیا اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ جی ہاں، افضلیت والی جگہ اور اوقات میں نیکیوں اور برائیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن نیکی اور برائی کے اضافہ میں فرق پایا جاتا ہے۔ لہٰذا نیکیوں میں اضافہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کمیت سے تعداد مراد ہے، لہٰذا ایک نیکی 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور کیفیت سے مراد یہ ہے کہ اس نیکی کا ثواب بڑھتا ہے اور عظیم ہوتا ہے۔ لیکن برائی میں صرف کیفیت کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کا گناہ عظیم اور سزا بہت سخت ہوتی ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے برائی ایک ہی رہتی ہے اور ایک سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ کتاب مطالب اولی النہی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ فضیلت والی جگہ میں نیکی اور برائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مثلا مکہ اور مدینہ، بیت المقدس اور مساجد میں، اور اسی طرح فضیلت والے اوقات میں بھی نیکی اور برائی میں اضافہ ہوتا ہے، مثلا جمعہ کا دن اور حرمت والے مہینے اور رمضان المبارک۔ نیکیوں میں اضافے کے بارے میں تو کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن برائیوں میں اضافے کے مسئلے میں ابن عباس اور ابن مسعود کے متبعین کا ایک گروہ اس کا قائل ہے، اور بعض محققین کا کہنا ہے کہ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا برائیوں میں اضافے کے قول سے مراد یہ ہے کہ اس کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ کمیت میں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مطالب اولی النہی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 385۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کیا مسلمان شخص کے روزے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اور کیا رمضان المبارک میں گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا کہنا تھا، رمضان المبارک اور دوسرے مہینوں میں بھی مسلمان شخص کے لیے مشروع ہے کہ وہ برائی پر ابھارنے والے نفس کے خلاف مجاہدہ کرے، تاکہ اس کا نفس امارہ برائی پر ابھارنے کی بجائے نفس مطمئن بنے اور اسے بھلائی اور خیر کا حکم دے اور اس کی رغبت رکھے۔ اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس لعین کے خلاف لڑائی کرے، تاکہ وہ اس کے شر اور برائی سے محفوظ ہو سکے۔ لہٰذا مسلمان شخص تو اس دنیاوی زندگی میں مسلسل جہاد کی حالت میں رہتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد، خواہشات کے خلاف جہاد، شیطان لعین کے خلاف جہاد، اور مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ توبہ اور استغفار کرتا رہے، لیکن اوقات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک سال بھر کے مہینوں میں سب سے افضل ماہ کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ ماہ مبارک مغفرت، رحمت اور آگ سے آزادی اور چھٹکارے کا مہینہ ہے، لہٰذا جب مہینہ فضیلت والا ہو اور جگہ بھی افضل ہو تو اس میں نیکیاں بھی بڑھتی اور زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ برائیوں کا گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں کی گئی برائی کا گناہ دوسرے اوقات میں کی گئی برائی سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں کی گئی نیکی کا ثواب بھی اللہ رب العزت کے ہاں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور جب رمضان المبارک کو یہ فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے تو اس ماہ مبارک میں اطاعت و فرما برداری کو بھی بڑا درجہ حاصل ہے اور اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس ماہ میں معصیت و گناہ کی سزا بھی دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا مسلمان شخص کو اس فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری اور اعمال صالحہ کرنے چاہیے، اور گناہوں اور نافرمانیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسے شرف قبولیت بخشے اور اسے حق پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن برائی تعداد کے اعتبار سے ایک ہی رہتی ہے، اس میں نہ تو رمضان المبارک اور نہ ہی کسی اور مہینے میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ نیکیاں اور بھلائیاں 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا
اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 160۔ اس معنی کی آیات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فضیلت والی جگہ مثلا حرم مکہ اور حرم مدینہ شریف میں بھی کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے نیکی اور بھلائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا برائیاں کمیت کے اعتبار سے زیادہ نہیں ہوتی بلکہ کیفیت کے اعتبار سے فضیلت والے اوقات اور جگہ میں زیادہ ہوتی ہیں، جس کا اشارہ پیچھے کیا جا چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہی توفیق بخشنے والا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و مقالات متنوعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 446، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الشرح الممتع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 262 میں کہا ہے کہ فضیلت والی جگہ اور اوقات میں نیکیوں اور برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا نیکیاں کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے بڑھتی ہیں، لیکن برائیاں کیفیت کے اعتبار سے بڑھتی ہیں نہ کہ کمیت کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام جو کہ مکی صورت ہے اس میں ارشاد فرمایا ہے جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 160۔ اور ایک دوسرے مقام میں کچھ یوں ارشاد فرمایا جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 25۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس میں اضافہ کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو اس طرح مکہ یا مدینہ شریف میں کیفیت کے اعتبار سے زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ سزا کا موجب ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو بھی ظلم کرے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 25۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 38213۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔